سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 اور 138 اور 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر آمنو یہ لوگ ایمان لائے، یہود و نصارہ مشرکین، بمثل ما آمنتم بہ، بمثل ما آمنتم، جس طرح کہ ما آمنتم بہ تم ایمان لائے ہو، بمثل ما، اس ایمان جیسے، اس ایمان کے مثل ایمان لائے، آمنتم بہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، پس وہ ہدایت پا گئے، سیدھے راستے پر ہو گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہود و نصارہ مشرکین یہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بس یقیناً وہ خلاف میں ہیں اور مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس جلد ہی کافی ہو جائے گا آپ کے لیے ان کی طرف سے، اللہ۔ فَسَيَكْفِيكَ، جلدی کافی ہو جائے گا آپ کے لیے، ہم ان کی طرف سے، اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون اچھا رنگ آ سکتا ہے، ومن احسن، اور کون اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغۃً، رنگ کے اعتبار سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجیے، اتحاجوننا، کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو، حالانکہ وہ اللہ، ربنا، ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، وربکم، تمہارا بھی پروردگار ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ونحن لہ مخلصون، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں، مخلص، اپنے دین کو خالص کرنے والے ہیں۔ بہت اہم بات ہے ان دونوں آیاتوں میں، 3 آیات میں اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ اگر ایمان لائے، بمثل ما آمنتم بہ، اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ اس سے کون مراد ہے؟ صحابہ کرام مراد ہے۔ قرآن پاک کن پہ اترا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا۔ کن کو مخاطب کیا؟ صحابہ کرام کو مخاطب، براہ راست صحابہ کرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں واسطہ ہیں۔ اللہ جل شانہ ذات عالی فرماتے ہیں اگر یہ جو ہے یہود و نصارہ یہ ایمان لائے اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، اسی طرح ایمان لائے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے اقرار کرے، ان کی اتباع کا اقرار کرے، قالوا سمعنا واطعنا، صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، دل سے مان لیا، غفرانک ربنا، یا اللہ ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں،
اے ہمارے رب آپ ہمیں معاف کیجیے، الیک المصیر، ہم سب نے آپ کی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے، آپ نے ہم سے حساب لینا ہے۔ یا اللہ ہم ایمان لائے، دل سے ایمان لائے۔ اگر یہ یہود و نصارہ اسی طرح امام الانبیاء پر ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، ان کی دعا کا دل سے اخلاص کے ساتھ اقرار کرے، فقد اہتدوا، تو یہ سیدھے رستے پر آ گئے، ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اعراض کرے اور اپنی باتوں پر ڈٹے رہے، وہ یہودی کہتے کہ نہیں جو ہے ہم یہودیت میں رہیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم عیسائیت میں رہیں گے، اپنے دین پر عمل کریں گے، جی اپنے طریقے پر چلیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ جو ہے یقیناً خلاف میں اور ضد میں ہے، یہ ہدایت سے ہٹ گئے۔ اب یہ آیات تو صرف ان وقت یہودیوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے انسانیت کے لیے قرآن پاک ہے ہدایت۔ اللہ فرماتے ہیں اعلان ہے قیامت تک کے انسانوں، اگر تم راہ حق تلاش کرنا چاہتے ہو تو میرا محبوب اور ان کے جو جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اجمعین، ان جیسے تم ایمان لاؤ تو تم جو ہے ہدایت پاؤ گے، سیدھی سی بات واضح۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ نے مہر لگایا نا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ کون فرما؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، چون و چرا کے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا صحابہ کرام تیار ہوتے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ اعراض کریں یہود و نصارہ اور اس کے علاوہ جو لوگ، تو یہ خلاف میں ہے، شقاق میں ہے، ضد میں ہے، یہ ہدایت سے ہٹ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ معیار ہدایت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، یاد رکھنا یہ بہت اہم بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اللہ اس کا رسول، اللہ تعالیٰ اس کا رسول، صحابہ کرام کو کاٹ دیتے ہیں۔ جس جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور اللہ نے ان کے ساتھ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ نے ملایا ان کو صحابہ کرام کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور صحابہ ان کے ساتھی ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور صحابہ کرام ان کے ساتھ، جو اللہ نے ساتھ ملایا، آپ کیوں کاٹتے ہو میرے بھائی؟ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے کاٹو گے تو یہ دین ہم تک کس نے پہنچایا؟ یہ جو احادیث قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں کس نے لکھا؟ اللہ کے نبی نے لکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اترتی کون لکھتے تھے میرے بھائی؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، صحابہ کرام رضوان اجمعین لکھتے تھے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ لکھتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لکھتے، حضرت علی کرم اللہ وجہ لکھتے تھے، یہ کاتبین وحی تھے، یہ وحی لکھتے تھے، اور پھر جو ہے یہ یاد کرتے تھے اور پھر امت تک پہنچاتے تھے قرآن پاک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے احادیث نقل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر، یہ سارا جو حضور کا دین ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے پہنچایا میرے بھائی۔ اب صحابہ کرام کو درمیان سے کاٹو گے نا جی تو آپ اس کے حقدار نہیں کہ آپ قرآن پاک کو ہاتھ لگاؤ، خدا کی قسم یہ حقیقت ہے۔ صحابہ کرام یہ اس کو درمیان سے کاٹو گے نا، حضور سے کاٹو گے، اللہ حضور کیا فرماتا ہے؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے، صحابہ کرام کے بارے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے، ان صحابہ کرام سے محبت کرو گے، تو اس وجہ سے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس وجہ سے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہو۔ اگر تم صحابہ کرام سے بغض کرو گے تو یہ میرے بغض کی وجہ سے ہوگا۔ اور صحابہ کرام سے کون بغض کرتے تھے؟ یہود و نصارہ۔ کون؟ یہود و نصارہ۔ نمبر اور منافقین، منافق صحابہ کرام کو علیہ باللہ بیوقوف کہتے تھے، اس سے علیہ باللہ۔ تو میرے بھائی صحابہ کرام معیار ہیں۔ اب لوگ بڑے، کچھ لوگ نے بڑے اس پہ ڈٹ کے کہتے ہیں، کون کہتے ہیں صحابہ کرام معیار ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے میرے بھائی۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام معیار نہ ہو، میں آپ کو یاد رکھیں، بہت بڑی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ کچھ باتیں صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی، نقل میں تھا، آپ ان کو بھی مانتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ صحابہ میں یار نہیں ہے، وہ نقل میں بھی صحابہ کو پھر بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی باتیں نقل کی، بس اتنی سی بات ہے۔ بہت ساری باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، داڑھوں سے، ایک ہے دانتوں سے پکڑنا وہ چھوٹ جاتا ہے، داڑھوں سے پکڑو، چھوٹنے نہ پائے، تو تم سیدھے رستے پر جو ہے گامزن ہو جاؤ گے، سیدھا راستہ صحابہ کرام۔ بہت ساری باتیں ہیں، اجماع صحابہ بہت بڑی دلیل ہے، اجماع صحابہ، بہت سارے مسائل ہیں جو صحابہ کرام اس پر جمع ہو گئے اور امت تک وہ مسائل پہنچائے، اشکالات دور کر دی۔ جہاں پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار ہوتا کہ جس مسئلے پر صحابہ کرام کا اختلاف ہوتا تو کوشش کرتے کہ اس پہ صحابہ جمع ہو جائے تاکہ بعد والی امت میں لڑائی نہ ہو۔ بہت ساری اجتماعات صحابہ کرام کی اجماعات ہیں، تو انہوں نے امت تک دین، مکمل دین پہنچایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ اعراض کرے، صحابہ کرام کو چھوڑ دیں، ان کی تابع داری نہ کرے، ان جیسے ایمان نہ لائے، تو وہ خلاف میں شقاق، پھر وہ ہدایت سے ہٹ گئے، پھر وہ ہدایت سے ہٹ گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے بھائی پوری امت اس پر جمع ہو جاتی، صحابہ کرام کو، جو صحابہ کا انکار کر تو قرآن پاک کا انکار کرے گا؟ جی اب یہ بات کہنا کہ جو علیہ باللہ نقل کفر نہ باشد، کفر کو نقل کریں تو وہ کفر نہیں ہوتا نقل کرنے سے۔ ایک آدمی کہے کہ اگر ایک آدمی اپنے اجتہاد سے صحابہ کو کافر ثابت کرے وہ کافر نہیں بنتا، یہ کتنی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے وہ خود عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ، یہ محمد علی مرزا نے بات کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ان کی جو ہے بڑی خطرناک باتیں، اور وہ عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا، وہ عربی بات پڑھے گا تو اس کو پڑھا نہیں ہے تو وہ غلطی کرے گا تو پھر علماء کرام پیچھے پڑیں گے، وہ ڈرتا ہے، وہ برملا میڈیا پہ وہ بات کرتا ہے اور لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں۔ اب الحمدللہ لوگ کم ہو رہے ہیں، لوگ اس کو جانتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے۔ ابھی عربی اگر وہ اتنا تکڑا ہے اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں دلیر ہے اور اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ رہا ہے تو عربی عبارت پڑھے، ایک حدیث اعراب بغیر اعراب کا، جس پہ اعراب نہ لگے ہو وہ پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے دور ہٹاتے ہیں، پھر جب پھنس جاتے ہیں پھر جو ہے وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ نے حضور پاک کے ساتھ ملا، حضور پاک نے اپنی زندگی میں جو جماعت بنائی میرے بھائی وہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہود و نصارہ باقی لوگ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے، اے اصحاب رسول آمنتم بہ، جس طرح اے اصحاب رسول تم ایمان لائے، اللہ نے مخاطب کر دیا ہے، فقد اہتدوا، تو یہ لوگ ہدایت پر آ گئے ہیں، یہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ اعراض کرے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ یقیناً پھر جو ہے اختلاف میں ہے اور ضد میں آ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، ہم ان کی طرف سے، اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا جانتا ہے، سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ جل شان ذات علی کیسے کافی ہو گئے؟ فرماتے ہیں کہ جو یہود تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر، اس کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا، جب تک اللہ کا حکم نہیں تھا اس وقت مسلمان برداشت کرتے تھے، اللہ کا حکم آیا اور وہ شرارتوں سے باز نہ آئے تو پھر جو ہے اللہ نے مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا اور ان کے ہاتھوں سے ان کو مار دیا، بنو قریظہ کو قتل کر دیے گئے، ان کے بچے جو ہے اور عورتوں کو جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا اور ان کو قتل کر دیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ،
اور کون اچھا ہے رنگانے میں، رنگ کے اعتبار سے، من اللہ، اللہ سے. کیا مطلب؟ جو اللہ تعالیٰ رنگ دیتا ہے بندے کو پاکی کا، وہ سب سے اچھا رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. یہ عیسائیوں پر رد ہے. عیسائی جو ہے ان کا ایک پانی، زرد رنگ کا پانی وہ مقرر کر رکھا ہے انہوں نے، جو ہر عیسائی بچے کو اس میں جو ہے ڈبو دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بپتسمہ، اسے یہ نام ہے اس کا. یہ ڈبو دیتے ہیں اور پھر اس میں ڈبو کے نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاک ہو گیا. اب یہ پکا عیسائی بن گیا. اب ہمارا رنگ کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہ جب آدمی صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے صدق دل سے. تو یہ پاکی ہے کہ نہیں پاکی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگ کو ہلاک کر دیا گناہوں سے، لوگ کو ہلاک کر دیا گناہوں سے. گناہ کرا کر لوگوں نے مجھے جو ہے ہلاک کر دیا. کس سے؟ لا الہ الا اللہ سے اور استغفار سے. استغفار اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سے بخشش مانگتا ہے ندامت کے ساتھ. اللہ فرشتوں گواہ کرتے ہیں، فرشتوں یہ دیکھو یہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے ایک ایسا رب ہے یغفر و یأخذ، یہ گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے. اے فرشتوں تم گوارے نہ، میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ خوش ہوتے. استغفار، بخشش مانگا، استغفار یہ اللہ کی پاکی، اللہ کا رنگ ہے. استغفار سے بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ سے سارے گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور شرک سے پاک ہوتا ہے. شرک کیا ہے؟ یہ نجاست ہے. اب یہودی بھی شرک میں مبتلا آ گئے تھے، عیسائی بھی شرک میں آ گئے تھے، مشرکین تو تھے مشرکین. اب یہ نجاست میں ہے. بچے کو زرد پانی میں ڈبونے سے بچہ پاک نہیں ہوگا جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرے گا، وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوگا. یہ اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ. اللہ کا رنگ اختیار کرو. کیا مانا؟ کہ سارے شرک کی قسمیں چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. کیونکہ آگے یہی فرمانا ہے ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے رنگ دینے کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار، اللہ سے صبغتاً رنگ دینے کے اعتبار سے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے. ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کرو گے، ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کرو گے، اسی سے مانگو گے اور اسی کے وحدانیت کا اقرار کرو گے، تو اللہ سارے گناہوں سے پاک کرے گا. پاک کرتے کرتے کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ پھر مقامات ہیں، مقامات. ہاں جی، وہ جتنا بندہ آگے بڑھے اتنا آگے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. ہاں جی، وہ جتنا بندہ آگے بڑھے اللہ تعالیٰ اتنی پاکی. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نبوت کا دروازہ بند ہے. ہاں جی، اس کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین. جتنا بندہ دین پہ قربانی کرتا ہے اس کی پاکی بڑھتی ہے اور اس میں خوشبو آتا ہے، اس کے جسم میں، اس کے خون میں پاکی نورانیت آتی ہے، اس کے چہرے میں نور آتا ہے. اب جو عبادت کرتے ہیں، ذکر، استغفار، تلاوت کرتے ہیں، چہرے میں نور آتا ہے کہ نہیں آتا؟ چہرے میں. اور بندہ جتنا آگے بڑھتا ہے، ہاں جی، اب شہداء میں داخل ہو جاتا ہے، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ تلوار کے ہلانے سے، تلوار کے چلانے سے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بس موت کی دیر ہے. ہاں جی، اگر وہ حقوق العباد اس کے ذمہ نہ ہو، موت آتی سیدھا جنت ہے. اللہ فرماتے ہیں شہداء کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو ہے سبز پرندے ان کے جو ہے اس میں ان کی روح ڈالی جاتی ہے اور وہ جنت کے سیر کرتے ہیں. انشاءاللہ اپنی جگہ پہ یہاں اس کی تفصیل ذکر ہوگی. عرض یہ ہے کہ بندہ جتنا بھی اللہ کی عبادت میں
اخلاص میں آگے بڑھتا ہے اس کی پاکی آگے بڑھتی ہے. وہ اللہ کا رنگ نورانیت جو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت پہ دیتا ہے، استغفار اور کلمہ پہ، توحید پہ، اللہ کی عبادت پہ اور سنت پر عمل کرنے پہ اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں تو اس کی پاکی آگے بڑھتی ہے. صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے اللہ اچھا من اللہ اللہ سے صبغتاً رنگ دینے میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور رنگ کے اعتبار سے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم ہی اسی کی عبادت کرنے والے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے نہیں. اپنی عبادت کو اللہ کے ساتھ عبادت کیا ہے؟ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، دیکھو ایک تو نماز ہے نا، یہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، رکوع سجدہ عبادت ہے. ہاں جی، ہم صدقہ کرتے ہیں عبادت ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو کیا ہے بھائی؟ یہ عبادت ہے. سعید بن زید عشرہ مبشرہ، اس کے جو سعید کے جو والد تھے، سعید وہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی یہ جنتی، ان 10 صحابہ میں حضرت سعید، ان کے جو والد تھے وہ جاہلیت میں گزرے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت میں گزرے، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس زمانے میں گزرے، لیکن حضور نے فرمایا میں نے زید کو جنت میں دیکھا. کیوں جنت میں دیکھا؟ وہ کیا تاریخی روایت میں واضح طور پہ زید کے متعلق ہے کہ وہ زید مشرکوں کو منع کرتا تھا کہ تم جانور کو کیوں ان بتوں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو؟ اس کو چارہ بھی اللہ دیتا ہے اور اس جانور کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اس کا چارہ بھی اللہ پیدا کرتا ہے اور اللہ دیتا ہے، تو اس کو اللہ ہی کے نام پر ذبح کرو جو اس کا خالق ہے، اس جانور کا خالق ہے. بتوں کے نام پر کیوں ذبح کرتے؟ وہ موحد تھے. اس توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانے میں، دیکھو حضور کے زمانے سے پہلے زمانے میں، جو نبوت کے زمانے سے پہلے زمانے میں گزرے، لیکن حضور نے فرمایا میں نے زید کو جنت میں دیکھا. اب اندازہ کریں، یہ توحید معمولی بات نہیں ہے. ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام، نظر و نیاز اللہ کی، یہ عبادت ہے میرے بھائی. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا. ہر عمل اللہ کے لیے کرنا، اس کا ثواب آپ جس مثال آپ حج اللہ کے لیے کریں، اس کا ثواب اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب. ایصال ثواب سے کون انکار کرتا ہے؟ لیکن ایصال ثواب کو سمجھنا ہے میرے پاس، ایصال ثواب کو سمجھنا. ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، اللہ کے لیے. اب اس کا ثواب آپ جس ولی کو، اولیاء کو، اپنے والدین کو، اور جو اللہ کے ولی جتنی بھی اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین، انبیاء، سب کی ایصال ثواب کریں. یہ چیز ہے، ہر چیز کا اپنے اپنے درجہ. اگر اپنے درجے سے ادھر ادھر ہٹیں گے تو پھر نقصان ہوگا، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے یہ بہت اہم بات ہے. کل آپ فرما دیجئے اتحاجوننا فی اللہ و ربنا و ربکم، کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ فی اللہ اللہ میں، وہ ربنا، اور وہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. ونحن له مخلصون، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہے، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے. دین کیا ہے؟ نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، ہاں جی، قربانی، یہ سارے ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اور نبیوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیجئے یہ میرا رستہ ہے کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف. تو نبی کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف. اور صرف میرا نہیں، انا من اتبعنی، میرا بھی، اور جو میرا تابعداری کرے گا، من آمن بھی، جس نے محمد الرسول اللہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہی کام کرے گا کہ وہ لوگوں کو کس طرف بلائے گا؟ اللہ کی طرف، واضح طور پر. اللہ تعالیٰ امین. الحمدللہ رب